السلام علیکم اسٹوڈنٹ، یہ لیکچر سرحد ایجوکیشن سسٹم کی طرف سے ریکارڈ کروایا جا رہا ہے جماعت ہشتم کی اردو گرامر کے لیے۔ سب سے پہلے دیکھیں، ہم جو عام بول چال میں جو لفظ استعمال کرتے ہیں یا جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ لفظ جو ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک اس کی دو اقسام ہیں، ایک کلمہ اور ایک محمل۔ اب دیکھیں، کلمہ جو ہے ایک ایسا لفظ ہوتا ہے کہ جسے سن کر یا سننے والے کو پورا مطلب سمجھ میں آ جائے، یا وہ لفظ کچھ نہ کچھ معنی رکھتا ہو یا مطلب رکھتا ہو۔ جیسے دیکھیں اسکول، لڑکا، میز، کرسی وغیرہ۔ آپ جیسے دیکھیں، یہ لفظ سننے کے بعد ہمیں ان لفظوں کی معنی یا مطالب کی سمجھ آسانی سے آ جاتی ہے، تو اسے ہم کلمہ کہیں گے، یعنی کہ ایسا لفظ جسے سن کر سننے والے کو معنی یا مطلب سمجھ آ جائے، اسے ہم کلمہ کہیں گے۔ اسی طرح سے لفظ کی دوسری قسم محمل ہے۔ اب محمل ایک ایسے لفظ یا الفاظ ہوتے ہیں کہ جو سن کر سننے والے کو ان کا مطلب آسانی سے سمجھ نہیں آتا۔ جیسے کہ دیکھیں، پانی وانی، روٹی ووٹی، جگہ وگہ۔ اب یہ لفظ ایسے ہیں کہ سننے والے پر اپنا مطلب واضح نہیں کرتے، تو ایسے الفاظ کہ جو سننے پر سمجھ نہ آئیں یا اپنا مطلب واضح نہ کر سکیں، اسے ہم محمل کہتے ہیں۔ اسی طرح سے دیکھیں، اب ایسے با معنی یا با مطلب لفظ کہ جو اپنا مکمل مطلب یا معنی رکھتے ہوں، انہیں ہم مرکب کہتے ہیں۔ اب مرکب کی بھی آگے دو قسمیں ہیں، ایک مرکب تام اور ایک مرکب ناقص۔ اب میں آپ کو مرکب تام کے بارے میں بتاؤں گی کہ مرکب تام کسے کہتے ہیں۔ ایسا مرکب یا ایسی بات جو سننے والے پر اپنا پورا معنی واضح کر دے یا اپنا مطلب سمجھا دے۔ جس طرح جیسے کہ دیکھیں، میں آپ کو اس کی مثال بتاتی ہوں کہ مثال کے طور پر سورج چمکتا ہے یا پانی گر رہا ہے۔ اب ان دونوں جملوں میں سننے والے پر جو ہے مطلب مکمل طور پر واضح ہو گیا یا اس سننے والے کو اس کا مطلب سمجھ آ گیا، تو اس ایسے جملے جو کہ سننے والے پر اپنا مطلب واضح کر دیں، اسے ہم مرکب تام کہتے ہیں۔ لیکن ایسے جملے جو کہ سننے والے پر اپنا مطلب واضح پوری طرح سے نہ کر سکیں، اسے ہم مرکب ناقص کہتے ہیں۔ جیسے کہ دیکھیں، پانی گر، سورج چمک۔ اب یہ ایسے ہیں کہ یہ نامکمل جملے ہیں، نامکمل مثالیں ہیں، اور سننے والے پر بھی اپنا مطلب جو ہے یہ واضح نہیں کر رہے۔ تو ایسے جملے جو کہ اپنے مطالب یا معنی سننے والے پر واضح نہ کر سکیں، انہیں ہم مرکب ناقص کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیں، مرکب کے بعد کلمہ۔ کلمہ جو ہے اس کی بھی آگے تین قسمیں ہیں۔ اب تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ یہ جیسے آپ کو خود بھی معلوم ہوگا کہ اسم کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں یا حرف کسے کہتے ہیں۔ پھر بھی میں آپ کی آسانی کے لیے آپ کو بتا دوں گی کہ اسم کسی چیز، جگہ، شخص یا چیز کے نام کو اسم کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ دیکھیں، عائشہ، پشاور، شہر، گرمی، سردی، روٹی، پانی وغیرہ۔ ٹھیک ہے، اب یہ عام چیزوں کے عام نام ہیں جو کہ ہم اپنی عام روزمرہ گفتگو میں استعمال کرتے ہیں، تو ان کو ہم اسم کہتے ہیں، جس میں جگہوں کے نام بھی آ جاتے ہیں، چیزوں کے نام بھی آ جاتے ہیں، انسانوں کے نام بھی آ جاتے ہیں، شہروں کے نام، چیزوں کے مختلف قسم کے نام آ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیں فعل۔ اب فعل جو ہے وہ بظاہر کسی کام کے کرنے کو ظاہر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایسا کام یا بات جو یا ایسی مثال کہ جسے سن کر کسی کام کو ظاہر کیا جائے یا کسی فعل کو ظاہر کیا جائے تو وہ فعل کہلاتا ہے۔ جیسا کہ وہ آئے گا، وہ کھائے گا، وہ جائے گا۔ اب ان مثالوں میں کوئی نہ کوئی آنا، جانا یا کھانا جو ہے وہ کسی فعل کو ظاہر کر رہا ہے، کام کو ظاہر کر رہا ہے۔ اسی طرح سے کلمے کی تیسری قسم جو ہے وہ حرف کہلاتی ہے۔ اب یہ ایسی قسم ہے کہ جس میں نہ تو اسم استعمال ہوتا ہے اور نہ ہی فعل استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ یہ کلمہ تیسری قسم جو ہے یہ نہ اسم کو ظاہر کرتی ہے اور نہ فعل کو، بلکہ یہ لفظوں کو آپس میں ملاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو
تو اسے ہم حرف کہتے ہیں. جیسا کہ دیکھیں آپ جملے کے دوران میں، سے، پر، کا، کے، کی یہ الفاظ یا یہ حرف استعمال کرتے ہیں تو ان کو ہم حرف کہتے ہیں. ایسے لفظ جو کہ جملے میں تعلق پیدا کریں یا جوڑ پیدا کریں اور جن کے بغیر ایک جملہ مکمل بھی نہ ہو سکے تو اسے ہم حرف کہتے ہیں. اب اس کے بعد اسم کی اقسام معنی کے لحاظ سے. اسم کی اقسام معنی کے لحاظ سے دو ہیں. فائمہ اب میں آپ کو اسم کی اقسام معنی کے لحاظ سے بتاتی ہوں. اب اس کی بھی دو اقسام ہیں معنی کے لحاظ سے، ایک اسم معرفہ اور ایک اسم نکرہ. اب اس میں نکرہ مطلب کہ کسی بھی عام شخص، چیز یا جگہ کو ہم اس میں نکرہ کہتے ہیں. جیسا کہ دیکھیں ڈیم، قلم، مکان، دریا، پہاڑ، کرسی، میز وغیرہ یہ عام چیزوں کے عام نام ہیں جو کہ اس میں نکرہ کو ظاہر کرتے ہیں. اب اس کے بعد اسم کی جو دوسری قسم ہے وہ اس میں معرفہ کہلاتی ہے. اب اس میں معرفہ جو ہے وہ کسی خاص شخص، چیز، جگہ یا نام کو ظاہر کرتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیں جیسے قائد اعظم. اب قائد اعظم ہر ایک کا تو نہ نام ہو سکتا ہے، اور اسی طرح سے دریائے راوی اب یہ ایک مخصوص نام ہے جو کہ کسی دریا کو ظاہر کرتا ہے. اسی طرح سے مری، اسلام آباد، پشاور یہ خاص شہروں کے اپنے اپنے نام ہیں. تو وہ چیز، جگہ یا شخص جو کسی خاص چیز سے کو ظاہر کرے وہ اس میں معرفہ کہلاتا ہے. اب ہم آگے اس میں معرفہ کی اقسام دیکھتے ہیں. اس میں معرفہ کی اقسام جو کہ 4 ہیں. پہلی اسم علم، اسم ضمیر، اسم موصول اور اسم اشارہ. اب اسم علم کی آگے پھر 5 اقسام ہیں. اسم علم کی 5 اقسام خطاب، لقب، تخلص، کنیت اور عرف ہیں. اب اسم علم کسے کہتے ہیں؟ جو کہ کسی خاص شخص، چیز یا شناخت کو یا پہچان کو ظاہر کرتا ہے اسے ہم اسم علم کہتے ہیں. اور اس کی کتنی اقسام ہیں؟ اس کی 5 اقسام ہیں. پہلی خطاب. اب خطاب کسے کہا جاتا ہے؟ کہ وہ اعزازی یا تعظیمی یا مقدس نام کہ جو کسی خدمت کے عوض یا کسی قربانی یا بڑے کارنامے کے بدلے میں حکومت کی طرف سے کسی شخص کو دیا جاتا ہے اس نام کو ہم خطاب کہتے ہیں. جیسے کہ دیکھیں شمس العلماء. اب شمس العلماء ایک ایسا خطاب ہے جو ہر ایک کو نہیں دیا جا سکتا. یہ جن لوگوں کو دیا گیا ظاہر سی بات ہے کہ ان کو ان کی کسی نہ کسی اعزازی خدمت کی بدلے یا کسی بڑے کارنامے کے بدلے میں حکومت کی طرف سے عطا کیا گیا تھا. جیسا کہ مولوی نذیر احمد ہیں اور مولانا شبلی نعمانی ہیں، ان لوگوں کو شمس العلماء کے خطاب سے حکومت نے نوازا تھا. اسی طرح سے قائد ملت کسے کہتے ہیں؟ ہر ایک کو تو نہیں کہا جا سکتا، صرف خاص لوگوں کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے. تو قائد ملت کون ہے؟ جیسے کہ ہمارے قائد اعظم. اسی طرح سے مادر ملت. اب مادر ملت بھی ہر عورت کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا. آپ جانتے ہیں کہ مادر ملت کون ہے؟ مادر ملت ہم مس فاطمہ جناح کو کہتے ہیں. تو یہ تینوں نام جو ہیں وہ کسی نہ کسی کارنامے یا کسی نہ کسی خدمت کی، بڑی خدمت کے عوض حکومت کی طرف سے ان حضرات کو عطا کیا گیا، تو اسے ہم خطاب کہیں گے. اب اس میں علم کی دوسری قسم لقب ہے. لقب جو کسی خاص خوبی یا صفت یا خاصیت کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جائے یا پھیل جائے. جیسے کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا لقب جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلیم اللہ انہیں عطا کیا گیا. اب کلیم اللہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والا. اب اللہ تعالیٰ سے ہر کوئی تو کلام نہیں کر سکتا، صرف اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور بڑے لوگ ہی، اس کے قریبی لوگ ہی اسے کلام کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کے لقب سے نوازا. اسی طرح سے داتا، گنج، بخش، شاعر مشرق. اب جانتے ہیں آپ کہ شاعر مشرق کون ہے؟ شاعر مشرق جو ہے وہ ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال کو کہا جاتا ہے. اسی طرح تو ان لوگوں کو
یا ان پیغمبروں کو جو خاص ان کی کسی خوبی یا صفت کی وجہ سے جو نام عطا کیے گئے یا ودیت کیے گئے تو وہ نام ان کے لقب کہلائے۔ اب تیسری اس میں علم کی قسم تخلص ہے۔ یہ وہ مختصر سا نام ہے جو شاعر اپنے اصلی نام کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں، اور یہ زیادہ تر شاعر جو ہیں تو اپنے نظم غزل کے کا جو آخری شعر ہوتا ہے اس کے دوسرے مصرعے میں اپنے نام کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ دیکھیں میر انیس، داغ، ذوق اور غالب وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کی چوتھی قسم اس میں علم کی کنیت ہے۔ اب کنیت ایسا نام ہے کہ جو گھریلو رشتے ناتوں یا پیار محبت یا نفرت کی وجہ سے جو بیٹی یا بیٹوں کے لیے جو نام خاندان میں یا گھر میں مشہور ہو جاتے ہیں ان کو ہم کنیت کہتے ہیں۔ اب جیسے دیکھیں ابو طالب، ابو القاسم، ابو الاسر وغیرہ، تو یہ اپنے ولدیت کو یہ نام ظاہر کر رہے ہیں کیونکہ یہ نام ان حضرات کو ان کے گھر والوں کی طرف سے بیٹا ہونے کے ناطے سے ودیت کیے گئے یا ملے گئے۔ اب اس میں علم کی پانچویں قسم عرف ہے۔ اب عرف وہ نام ہے کہ جو نفرت یا پیار کی وجہ سے کسی خوبی خامی کی وجہ سے مشہور ہو جاتا ہے یا پھیل جاتا ہے تو اس نام کو ہم عرف کہتے ہیں۔ جیسے کہ دیکھیں اگر کسی کا نام غلام محمد ہے تو وہ گاما کے نام سے مشہور ہو جائے، اسی طرح سے اگر کسی کا نام جمیل ہے تو وہ جمی کے نام سے مشہور ہو جائے یا پکارا جائے، اسی طرح سے اگر کسی کا نام رشید ہے تو وہ شیدہ یا شیدے وغیرہ کے چھوٹے نام سے اب کسی نفرت یا پیار کی وجہ سے اگر مشہور ہو جائیں تو ان ناموں کو ہم عرف کہتے ہیں۔ اس لیکچر کی تمام تفصیل جو ہے وہ آپ کی اردو گرامر کی کتابوں میں موجود ہے۔ بظاہر تو پوری کوشش کی گئی ہے کہ آپ کو مکمل طور پر یہ سمجھ آ جائے، اگر نہیں آئی تو آپ اس کتاب میں سے اس لیکچر کو یا اس کی تفصیل کو بغور پڑھ سکتی ہیں تاکہ آپ کو اور اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔